صوفی کا یہ تصور کیوں بن گیا ہوا ہے کہ وہ دنیا سے فرار اختیار کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ صوفی بیٹھے ہیں، نہایت معیاری صوفی ہیں. آج پرانے بزرگ زندہ ہو کر آئیں تو انہیں خوشی ہو. ہمارے تمام قدیم صوفیاء کے آئیڈیل ایک صوفی کا تصور یہ ہے جو آپ کو صاحب صاحب کی شکل میں نظر آ رہا ہے. معاشرے میں رہ کر جس کو اللہ کے رسول نے، آپ ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ نے غزوے کے جہاد کو جہاد اصغر فرمایا، اور معاشرے میں جب تشریف لا رہے تھے جہاں منافقین کی بھی کثرت تھی اور جہاں سماجی مسائل بھی بہت تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اب جہاد اکبر کی طرف آ رہا ہوں. جی بالکل درست فرما رہا ہوں. تو انہوں نے دنیا کی بہتری کو جو مقدم رکھا ہمیشہ صوفیاء نے. بھئی صوفیاء دنیا کو نظر انداز کیسے کر سکتے تھے جب اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو دین اور دنیا میں اس نوعیت کی کوئی اعتقادی تفریق اور کوئی عملی تفریق جو اصل تصوف ہے اس میں نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کانفرنسیں خصوصاً اس طرح کی جو دانشگاہوں میں اب شروع ہوئی ہیں صوفیاء کی تعلیمات کے حوالے سے، یہ بہت غیر معمولی نعمت ہے. یہ دروازے بند تھے. صوفیاء کا نام بھی شاید میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں جو یہاں تھی پہلے 15-20 سال نہیں سنا کسی زبان سے، اہل علم کی زبان سے. شاذ و نادر کسی صوفی کا نام سرزد ہو جاتا تھا، میں سوچ کے کہہ رہا ہوں. تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ ہم چوتھی دفعہ ایک باعزت طریقے سے، بہت عقیدت، احترام اور محبت سے اتنی دو عظیم ہستیوں کو یاد کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ ہمارے ایکیڈمک اس میں ڈسکورس کا حصہ بن رہا ہے. تو اس سے فائدہ یہ اٹھانا چاہیے کہ وہ جو خالی سوٹ کیس جس کا عنبر ذکر کر رہی تھیں اس کو ہم کچھ بھرنے کی کوشش کریں. وہ روشنی، وہ خوشبو کسی قدر اگر ہمیں حاصل ہو جائے. پاکستان اور برصغیر کے لوگ جو صوفیاء سے اعتقاد رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، انہیں تو خاص طور پر فارسی زبان کا اور فارسی ادب کا پرچم تھامے رکھنا چاہیے، اور وہ ان کے اپنے مشائخ سے محبت کا بہترین عملی اظہار ہوگا. اور یہ بالکل درست بات ہے. میرے گاؤں میں آج بھی چند رنگ ہیں جن کو صوفیانہ رنگ کہا جاتا. صوفیانہ رنگ ہی وہ ہے جو مٹی کو جذب کر لے، جو آلودگی اور میل کچیل کو جذب کرے اور ریفلیکٹ نہ کرے. ملوٹا سا رنگ، خاکساری رنگ، اس کو صوفیانہ رنگ کہتے ہیں. حافظ شیرازی کا ایک شعر یاد آتا ہے، یک حرف صوفیانہ بگویم اجازت است، اے نور دیدے صلح بے از جنگ و داوری. یعنی جو نقطہ نظر ہے تصوف کا اور جو آداب معاشرت تصوف ہیں وہ سارے کے سارے اس شعر کے، اس کے لحن میں، اس کے الفاظ کے چناؤ میں اور اس کے پروٹوکول میں موجود ہے. حرف صوفیانہ، حرف صوفیانہ جب کہا جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تنقید نہیں ہے، یہ دشمنی نہیں ہے، یہ اناد نہیں ہے، یہ ہتک نہیں ہے، یہ طنز نہیں ہے، یہ تضحیک نہیں ہے. اور اس کے بعد اجازت است. اگر اس کے باوجود اگر بار خاطر ہے، گرانی طبع کا باعث ہے تو نہیں کہتے. اور پھر صوفی عمر میں اگر چھوٹا بھی ہے، ہمارے ایک کولیگ ہیں ڈاکٹر سید محمد قمر علی زیدی، ان کے پیر صاحب ان سے صرف 25-30 سال چھوٹے ہیں، اور وہ اپنے شیخ کے سامنے بالکل یوں ہوتے ہیں جیسے ایک مرید کو اپنے شیخ کے سامنے ہونا ہوتا ہے. لیکن شیخ جب شیخ ہے، پیر ہے اور مسند ارشاد پہ بیٹھا ہے تو اس کے لیے 80 سال کا سالک مرید بھی بچہ ہے. اس لیے حافظ نے اس شعر میں کہا ممکن ہے وہ اپنی عمر سے کسی بڑے سے کہہ رہے ہوں، اے نور دیدے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. ایک شیخ کے لیے اپنے سے منسلک کسی آدمی کا منقطع ہو جانا اتنا المناک ہونا چاہیے جتنا ٹیکے لگائے بغیر جبڑے سے داڑھ کھینچ لینا. تو برائے وصل کردہ نامہ تھا.
تو خیر یہ وہ سارا کانسیپٹ تھا اور وہ ساری فضا تھی جس میں ہم زندہ رہے، اور انشاءاللہ اس میں زندہ رہیں گے اور بہت بہت بہتر ہوگا